سر آن بیہاف آف دی کمیونٹی میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آ کے ایشو ریزالو کیا. اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی منسٹری سے. بٹ یار بات نہیں ہوئی نا, ہم باہر سے آئے ہیں نا, لیٹ اس ٹاک نا. سو میں صرف ہم صرف پوائنٹ دیکھیں آرام سے میں آپ کو بہت میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں, آرام سے بات کیجیے, یہ مناسب نہیں ہے, میں مناسب نہیں ہے, آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہم لڑ نہیں سکتے جی. آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں بڑے پاورفل ہیں, اس لیے ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی لٹرلی منتیں کی ہیں, جو جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ یہ بریفنگ کر دیں, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ مت اپنی ایروگنس میں یہ رہیں. ہماری بات نہیں سنی گئی اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا آج. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ اینڈ ونس اگین تھینک یو ٹو دی انفارمیشن منسٹر اینڈ دی PIO ہو کیم ٹو دس پلیس ڈسپائٹ دی ہاٹ ویدر. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. مائی کوشچن ہے یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ کو بھی یہ میوچل رسپیکٹ کی بات ہے. 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں, آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے ہیں وہ گئے, یہ میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. یہ نہ بات کریں, میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. یہ دوستوں کی طرف سے پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. نہیں آپ بجٹ پہ آ جائے. سر تہاڈا بجٹ ہے, سانو سمجھ ہی نہیں آئی کتنے آئی ہے اسی. سر مائی 2 questions آن دا بجٹ. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ لیتا ہوں. نہیں آپ نے حکم دیا سر. مائی کوشچن از, آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی ہے اور آپ کا جو ابھی آپ فرما رہے تھے, ہم نے سنا تو نہیں جو, لیکن جو ہمارے بیٹھے بات ہوئی, جو نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو انکریج کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کو. آپ کے بجٹ کا ایک ایسا پرپوزل ہے کہ اگر 20,000 روپے تک کی شاپنگ کی جائے تو اس پہ 400 روپیہ ٹیکس ہے, اگر 21,000 روپے کی جائے تو 52 روپے ٹیکس ہے. آپ کیش اکانومی کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ 20,000 روپے 2% ریٹ ہے, 21,000 آن ورڈس. میں 5 لاکھ کی بھی کروں گا تو 0.25%. ذرا اس پہ کیا یہ انوملی کیوں ہے؟ سیکنڈلی, کل آپ نے فرمایا کہ جو برین ڈرین ملک سے ہو رہا ہے آپ نے اس کا نوٹس لیا اور جو ایک جرمانہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے اوپر لگایا ہوا ہے 10%, اس میں آپ نے 1% کمی فرمائی. سر 1% کمی فرمانے سے جو برین ڈرین ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا؟ تھینک یو سر. شہباز خان صاحب, میں شکریہ. اگر آپ کچھ دیر رک جاتے تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں نے صرف 3 چیزوں پہ بات کی تھی کہ اسٹرکچرل ریفارمز پہ, اینڈ آئی ہوپ آپ کے جو کچھ کولیگز یہاں بیٹھے ہیں, میں نے خاص طور پہ ٹیرف پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ کیوں ہم ریفارمز جو ہیں وہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں, اینڈ وائی, بیکاز بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو رہی, رائٹ. تو اس میں یہ جو میں کل بھی کہا کہ دس از این ایسٹ ایشیا موومنٹ فار پاکستان, تو میں وہ دہرا نہیں سکتا بیکاز وی وہ آپ سن لیں گے. اسی طرح میں نے شہباز رانا صاحب کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ دس از ڈائریکشن آف ٹریول. مجھے چونکہ آپ سب ایسے کولیگز ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اور اس کی اکانومی کو بہت دیر سے آپ کور کر رہے ہیں, کوئی 10 سال 11 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں اور اب اس نوکری میں. میں نے کوئی چیز اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ کسی دہائی میں یہ ہو گیا ہو. میں نے تو پچھلے 10-11 سال میں چیز نہیں دیکھی, اور وہ بھی 1 سال کے اندر. بیکاز شہباز رانا صاحب, اٹ اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ. کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے انڈیو بوجھ پڑا. اب جو کچھ ہمارے اس فسکل سپیس میں اویلیبل تھا, دس از ڈائریکشن آف ٹریول, کہ ہم انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے. آپ تو اوپر سرچارج پہ چلے گئے ہیں, تو ہم جو نچلی سلیبز ہیں اس میں جو بھی اضافہ میں ہوا اس میں کم از کم ہم کمی لانے کی ہم نے کوشش کی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو آن دس جرنی. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹس, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, کہ وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپر ٹیکس تو اتنا ہے, آپ نے 0.5%, وہ بھی مڈ کارپوریٹ. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ جو SME ہے, جو مڈ مارکیٹ ہے, کہیں وہاں سے تو شروع کریں نا, کہیں سے شروع تو کریں. تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ اس کو اسی طرح آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی چیز کبھی جو ریورس نہیں ہوئی تھی, ہم نے آپ کو کم از کم ریورسل میں ڈال دیا ہے, لیکن بھی ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ یہ نہیں ہے.
تو اگر آپ میری درخواست یہ ہوگی اس کو اس طرح دیکھیں کہ ڈائریکشن آف ٹریول کو دیکھیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے لے کر چلیں گے اور جیسے جیسے اسپیس اویلیبل ہوگی ہم یہ کرتے جائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے, whether it's the formal sector, the manufacturing sector, the salary class, I've been saying it repeatedly کہ ہم کم از کم آپ کو اندھیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں, ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے. تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ جی جو شہباز رانا صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا, تو آپ اس کا جواب دیں. سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی, ٹیکس ریٹس والی, ہم نے آپ سے کہا ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کی ہیں. دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ای کامرس کو, ہاں اچھا ریٹس پہ اگر ہم اسپیسیفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈفرینٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گوڈس تھے یا الیکٹرانک گوڈس تھے. جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 1% کے پروفٹ مارجن پہ 0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرز کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلودنگ تھی, جو بوتیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں جو یوزولی سوٹ 15,000 18,000 12,000 اس طرح کا آتا ہے, وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10 15 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کے تھے لیکن نیچرلی الیکٹریکل گوڈس سے زیادہ تھے, تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں, وہ ریٹ رکھا جو ریزنیبل تھا. ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں, دھوم میں بھی کھڑے رہیں, کریں جی کریں. جی پلیز. سر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ 0.25% سر عرض تو سنیں سر دیکھیں 2 باتیں ڈفرینٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا ایفیکٹ آئے گا, یہ ایک سیپریٹ کویسچن ہے. اور جو ریٹ ڈفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کویسچن ہے. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کویسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بعد میں کی ہے, حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کویسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں, دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے, وہ کیش کے اوپر ڈیلیوری دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میسو کیش ڈیلیوری, آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈیلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا, یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا, یہ تو اس کا راشنل ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں رکھے تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے
2-4 हज़ार रुपए की कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई 5-6 हज़ार रुपए की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर ज़रा महंगी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं 20,000 प्लस। इसकी मज़ीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि ज़रा सादा रहे मामला। अब जहाँ तो बैंक है वहाँ पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहाँ उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज़ किया गया है। लेकिन जहाँ कोरियर है वहाँ एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है, असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू। वॉइस ऑफ अमेरिका। जी जी सारा सर सबकी तरफ आते हैं। ये जरा मुदस्सिर अभी मुदस्सिर यार पास है, मैं भाई आपका नाम आएगा ना, अभी मैं सारा को करने दे, नहीं मैं सारा सवाल करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि